درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کئی احادیث، کئی واقعات ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں، اور درود پاک کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے یقیناً جب جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ وہ بکلیٹس ضرور حاصل کریں، اربعین عطار کے نام سے، جس میں آپ نے مختلف حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اربعین عطار کا والیوم نمبر 2 ہے، قسط نمبر 2 ہے، اور اس کا پیج نمبر 16 اور حدیث پاک نمبر بھی 16 ہے۔ دا بیوٹیفل حدیث۔ میں اگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اگر ایک کوشچن کر لوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کو روشن فرما دے؟ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو نہ چاہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے؟ بٹ واٹ از دا وے ٹو میک یور ہارٹ انلائٹن؟ کیسے ہمارا دل روشن ہوگا، کیسے نورانی ہوگا؟ تو آئیے انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کا دل رب نے نورانی بنایا ہے، جن کا دل کیسا تھا، مبارک دل کہ جس کو ایک بار نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں 4 بار آپ کے دل مبارک میں نور کو داخل کیا گیا، سینے کو کھولا گیا۔ شق صدر جو ہے یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور دل اقدس کیسا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ آقا فرما رہے ہیں، وہی فارمولہ دے رہے ہیں کہ دل روشن کیسے ہو سکتا ہے۔ ویری شارٹ اینڈ سویٹ حدیث پاک۔ نبی پاک فرماتے ہیں من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس کا دل روشن فرما دے گا۔ یعنی کمال کا وظیفہ ہے کہ کتنے فوائد ہیں۔ اگر درود پاک کے کبھی بیٹھ کے لسٹ ڈاؤن کرے نا کہ کتنی برکتیں درود پاک کی، تو آپ کو شاید لسٹ بنتی چلی جائے گی۔ دنیا میں، آخرت میں، قیامت میں کون سا فائدہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ درود پاک میں نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی سمری بیان کر دیتا ہوں۔ نیو ایئر ریزولوشنز پر بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ سال آپ کیسا گزارنا چاہتے ہیں، زندگی میں کیا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ فرام درود پاک، کیونکہ اگر میرا دل ہی روشن ہو جائے تو اس سے اچھا فیصلہ کیا ہوگا؟ دل ہی نورانی ہو جائے تو اس سے اچھا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ تو اب ذرا اگر ہم کبھی، میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی فارغ بیٹھے ہو نا تو ایک لسٹ بنائیں کہ واٹ ول یو وانٹ ان دس دنیا ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ہیئر آفٹر، اور ان ہیئر آفٹر۔ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ لسٹ ڈاؤن کیجئے گا جو آپ کی خواہشیں ہیں، کیوں سمجھ لیں ایک گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ہر جملے پر آپ سبحان اللہ بھی اللہ کے ذکر کی نیت سے کہتے جائیے گا تو انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگتا جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے، درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں چہرہ روشن ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائیں، آپ کی باتیں دل میں اترنے لگ جائیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جناب قرضے سے، پریشانی سے، ٹینشن سے آپ دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے قبر میں جاؤں جیسے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں قیامت تک میری قبر میں نور مصطفیٰ جگمگاتا رہے تو درود پاک پڑھیے۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر جاؤں تو میرے آقا مجھے پہچان لیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور آپ چاہتے ہیں حساب کتاب آسانی سے ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں جنت میں آقا اپنے ساتھ لے جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور نبی پاک کی دید کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے سچ بتاؤ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اب اس لسٹ میں اور کچھ باقی ہے جو آپ کو چاہیے تھا اور نہیں میں نے بیان کیا۔ دنیا میں، مرتے وقت اور آخرت میں اور کیا چاہیے کسی مسلمان کو؟ کہ روزی میں برکت رہے، قرضوں میں ڈوبا نہ رہوں، پریشانیوں سے بچتا رہوں، عزتوں میں اضافہ ہو، دل روشن ہو جائے، مرتے وقت آقا کا دیدار ہو جائے، آقا جنت میں ساتھ لے جائے، واٹ ایور آئی نیڈ۔ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں اگر کچھ لوگوں کا مطالعہ ہوگا تو شاید انہیں ہر جملے پر کوئی روایت یاد آ رہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں کم و بیش حدیثوں میں اور روایتوں میں صراحتاً موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، اتنا کچھ ہو درود پاک میں،
اور پھر بھی میں درود پاک نہ پڑھوں، پھر بھی جناب فضول باتیں تو جتنی کروانی کروا لیں، مگر میرے پورے ٹائم ٹیبل میں کوئی درود ٹائم نہ ہو، ایسا نہ کریں۔ لیٹس میک اے بیوٹیفل ریزولوشن، بیوٹیفل انٹینشن فرام ٹوڈے، کہ آج سے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری زبان جو ہے نا، یقین کریں، میں آپ کو بلیو کریں کہ جن کی عادت ہے یا جن کی جو عادت کریں گے وہ خود دیکھیں گے، اگر زبان ذکر و درود سے ترک کر دی نا آپ نے، آپ کے بہت سارے پرابلمز، کلیمٹیز خود ہی خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا ذکر رحمتیں لاتا ہے، نبی پاک کا ذکر رحمتوں کی برسات کرتا ہے، تو رحمت برسے گی تو ٹینشن دور ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتے کچھ لوگ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، حالانکہ کتنی دا بیسٹ ایزی گڈ ڈیڈ، ایزیسٹ گڈ ڈیڈ جو ہے، آسان ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ ذکر الہی کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں نا۔ آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاتے ہیں آفس پر، کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تب جا کے کچھ ارننگ ہوتی ہے، ادھر تو بیٹھے بیٹھے رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں نے جب شروع کیا تو گھڑی میں 3:03 ہو رہے تھے فیضان مدینہ کے، ابھی بھی اتری ہیں، یعنی 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھی گھڑی، اور میں نے کیا کما لیا اور آپ نے کیا کما لیا، اللہ قبول فرما لے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ پر جنت کا درخت ہے، اللہ اکبر پر جنت کا درخت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام اذکار میں، تمام ذکر میں سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر کون سا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے۔ اچھا، ہم سارے ہی مسلمان چاہتے ہیں، میں کئی بار اپنے بیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہوں اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ نہ جانے کسی ایک کی بھی عادت پڑ گئی تو چلے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر میں آج یہ سوال کروں آپ سب سے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کیوں نہ چاہے گا، مسلمان کی تو تمنا یہی ہے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک سوال ہے کہ مرتے وقت تو سارے چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی جیتے جی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے وقت سارے کلمہ چاہ رہے ہیں۔ بھائی روز پڑھے نا، کوئی ایک تسبیح تو کلمے کی روز پڑھے، افضل الذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آپ برڈن میں ہوتے ہیں نا، زبان سے جملے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، آپ کو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کوئی آ کر بات کرے، آپ کہتے ہیں آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں، آج موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، ایسا ہی نا، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک whenever you feel tired or whenever you feel sick۔ جب بھی بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، برڈن ہوگا، بات کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سکرات کا وقت تو سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوگا، علماء کہتے ہیں اس دن زبان بھاری ہو جائے گی۔ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ سکرات کے وقت بھی کلمہ نکل جائے، زبان سے ادا ہو جائے۔ تو لیٹس میک اے بیوٹیفل انٹینشن، آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے وقت نکالیں، صرف نیت سے کام نہیں ہوگا، یو ہیو ٹو میک یور شیڈیول۔ اب آپ کہیں حضرت بزی لائف ہے، الگ سے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے ٹائم کے اندر ہی ٹائم نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے وقت فارغ ہوتے ہوں گے، آپ ٹریول کرتے وقت، آپ کی ظاہر ہے اس وقت ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، اس وقت ذکر کر لیں۔ آپ پلان کر لیں کہ جب بھی ٹریول کروں گا میری زبان درود پاک پڑے گی، ذکر اللہ کرے، تسبیح جیب میں رکھنا شروع کر دیں، گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں۔ جب بھی واک کریں تو واکنگ ٹائم کو ذکر درود ٹائم بنا دیں، مزے کو مزہ آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اتنے سارے ذکر اور اتنے سارے درود پڑھ لیں گے آپ۔ بس بات یہ کہ ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار میں یہ چنک آف ٹائمز جو ہیں اس کو یوز کروں۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا کمال کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اور یقین کریں یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، مگر اس میں آپ کو اسلام کی وسعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل، اور پھر سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کیسی ہے، یہ سب باتیں آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اور چچا، وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر طیبہ، ٹھیک ہے نا، جو گئے مدینہ شریف تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی ہوگی جبل احد پر۔ تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا وحشی۔ وہ ایک حبشی غلام تھے، اور ان کو آرڈر دیا تھا ایک خاتون نے کہ آپ نے جا کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آپ نے شہید کرنا۔ اس خاتون کو بدلہ لینا تھا بدر کا۔ بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم ہلاک ہوئے تھے، تو اب اس کا ریونج تھا۔ لیکن اس ریونج میں ایک اور کام ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا اور آپ کے جگر کو بھی چبایا گیا۔
اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. ایک تو پیارے آقا بہت کلوز تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑی غمگین ہو گئے, بہت آنسو نبی پاک کی آنکھوں سے بہے, اور نبی پاک بہت یاد فرماتے. اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کونین کے والی ہوتے ہوئے کم و بیش ہر ہفتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی مزار پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ابھی آپ غور کریں گے, نبی پاک کسی کی قبر پر چلے جائیں تو پھر اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا. تو اتنا کلوز ریلیشن, لیکن وسعت قلبی, معافی اور درگزر اور اسلام سے محبت دیکھیں. اچھا یاد رہے کہ اس خاتون نے بھی, وحشی نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. اب یہ دونوں صحابی ہیں تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کریں گے. جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. مگر میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا, اپنا ایک نمائندہ بھیجا. کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کہ وحشی کو جا کر اسلام کی دعوت دو. اب آپ غور کریں کتنی بڑی مہربانی تھی. معاف تو کر دیا, مگر کسی کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دینا اس پر کتنا بڑا احسان ہے. اس کی تو آخرت بن جائے.